کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے الجھ کر ہم نے اپنا مغربی بارڈر بھی انسیکیور کیا ہے. کیا ہماری یہ اسٹریٹجی موجودہ صورتحال میں اب مجبوری بن چکی تھی, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا, یا اس سے کوئی بہتر آپشن ہمارے پاس موجود تھا؟ میرے خیال میں تو ہمیں جنگ میں کھینچا گیا ہے بنسبت یہ کہ ہم جنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. اور اگر آپ پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھ لیں, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہائپر نیشنلسٹک بات جو ہے وہ کر رہا ہوں یا اپنے ملک کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ پریگمیٹیکلی یعنی ایک پریکٹیکل طریقے سے بھی دیکھ لیں, مجھے ارد گرد کے ممالک میں ایک ملک بتا دیں جو روزانہ 30 سے 40 جو ہے اپنے لا انفورسمنٹ یا فوج کی یا پولیس کی یا سویلینز کی باڈیز جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. مجھے ارد گرد ایک ملک بتا دیں, اپنے ارد گرد بتا دیں. کوئی اگر آپ ایک بھی بتا دیں تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, یہ جنگ پاکستان نے جو ہے وہ شروع کی. کوئی ایسا ملک نہیں ہے, اور وہ ہو رہا کہاں سے, اس میں بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, وہ ہو بھی رہا افغانستان سے. چائنا کا اس وقت کیا کنسرن ہے؟ کیونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی اب وہاں پر سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اور چائنا کے اسٹیکس وہاں پر بڑھتے افغانستان میں جا رہے ہیں, تو چائنا نے اس ساری صورتحال میں کیا کردار ادا کیا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ اسیسمنٹ کہ چائنا افغانستان میں بڑھ رہا ہے, یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اور چائنا کو جو ہے وہ بہت زیادہ خدشات ہیں افغانستان کی وجہ سے. اچھا. اور اگر میں اس کا ڈیٹیل بریک ڈاؤن دوں تو بہت لمبی بات چلی جائے گی, لیکن چائنیز منرل کے کمپنیز کے کانٹریکٹس اور چائنیز آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے جو کانٹریکٹس ہیں, بہت ساری کمپنیوں کے ایٹ لیسٹ 3 تو مجھے پتہ ہے جن کو حالیہ دنوں میں افغان طالبان نے کینسل جو ہے وہ کیا. اب ان کو ایک اور کنسرن بھی ہے, کیونکہ چائنا یہ سمجھتا تھا, کیونکہ ان کا جو ڈپلومیسی کا طریقہ کار ہے, چائنا ملٹریلی جو ہے وہ کسی ملک کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر افغانستان کو یا افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو سی پیک میں جو ہے وہ انکلوڈ جو ہے وہ کر دیا جائے تو ایسا ہوگا کہ شاید یہ ٹیررزم کا پرابلم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, وہ اسٹیک ہولڈر بن جائیں گے. اس کی برعکس ایک اور کام جو ہے وہ افغانستان نے کیا, جو آپ کی واخان کی پٹی ہے, which is the واخان کوریڈور, بدخشاں اور سنکیانگ دے ایکچولی میٹ. چائنا نے وہ بارڈر تقریباً 17 سال سے بند کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا ایک ہوم گرون جو ہے وہ ٹیررزم کا ایک فینومینا ہے جو بن رہا ہے. افغانستان نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو تورخم اور چمن کے جو بارڈرز ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو لہٰذا ہم اسے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ پاکستان کو بائی پاس کر کے جو ہے واخان کوریڈور سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے یہ ٹریڈ کریں. تو چائنا کے لیے بھی ایک کویشچنیبل سلوشن ہے کہ آیا وہ پاکستان کے لیے جو افغانستان کے لیے پاکستان کا پورا چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ کر دے لائک. اور اس میں آپ کو ڈیزائن پھر نظر آتا ہے کہ اگر چائنیز کے اوپر چائنا میں افغانستان میں اٹیک نہیں ہو رہا تھا اور پاکستان میں اٹیک ہو رہا تھا اور وہ ٹریس بیک بھی افغانستان کی طرف ہو رہے ہیں, تو کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ سائڈ جو ہے وہ روڈ بنے اور یہ روڈ جو ہے وہ نہ بنے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اٹ از مور اباؤٹ پراکسی وارفیئرز. مفادات کی جنگ تو ہے ہی, لیکن اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو پاکستان آگے کیا کتنے بڑے چیلنج کا سامنا کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 48 گھنٹے بعد پھر صورتحال پہلے جیسی ہوتی دکھائی دے رہی ہے, تو یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ کا جو جواب ہوگا وہ میرے جواب اٹ ول بی دا سیم, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کیونکہ اس ٹائم پر جو سٹیکس ہیں اور جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں مجھے کوئی سلوشن نہیں نظر آتا ہے. somebody who looks at the subject, TTP فار ایگزامپل, اگر باقی چیزیں چھوڑ بھی دیں, صرف ایک ہی سبجیکٹ کو لے لیں, اس سارے جو ایک پورا نیٹ ورک ہے, اسکیما ہے, اگر اس میں سے TTP کو بھی نکال کے لے کر آتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے افغانستان ہمیں یہ گارنٹی دے کہ TTP کو جو ہے ہم ختم کر دیں گے, تو یہ افغان طالبان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جو ہے کیپیسٹی ایشوز ہیں, میں نہیں مانتا, یا وہ کر نہیں سکتے یہ بھی نہیں مانتا. وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ جو امبریلا جو ہے آئیڈیالوجیکل فریم ورک طالبان کو بناتا ہے, اس کے نیچے TTP ان کا ایک حصہ ہے.
تو اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جائیں گے تو جو باقی سارے گروپس ہیں ان کو یہ خدشہ ہوگا کہ کل ہمارے پیچھے بھی آئیں گے. تو طالبان نام کی کوئی اینٹی نہیں بچے گی, یہ دھڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہونا تو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ایک ہی چیز تھی. بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ پاکستان کا اتنا بڑا اسٹریٹجک مس ہیپ یا اتنی بڑی فریم ورکنگ کے 20 سال تک جو ہے وہ طالبان تو یا 40 سال تک سپورٹ کرتے رہے اس پورے پروجیکٹ, مجاہدین طالبان اور پھر دہشت گرد فتنہ الخوارج یا واٹ ایور جو نام بھی اس کے ساتھ وہ ڈالتے جائیں, یہ سفر جو ہے وہ کیسے طے ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی اسٹریٹجیکلی الائنڈ جو ممالک ہیں ان کے کوئی پرماننٹ گولز نہیں ہوتے, اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے کوئی پرماننٹ گولز جو ہے وہ نہیں ہیں. تو آپ پبلک کنزمپشن کے لیے تو اس میں ایموشنز اور ریلیجس جو ہے وہ عناصر ڈال سکتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک اور اسلامک جو ہے وہ کلچرل افینٹی اور ٹرائبس فرام اندر سائڈ ہیں. لیکن میرے خیال میں جس طرح بلاکس بن رہے ہیں, جو آپ کا سوال بھی تھا, اس میں نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی اینٹیز جو ہے وہ سروائیو کر پائیں گی یا اس سینٹیمنٹس کے ذریعے آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ کریں گے. انہوں نے تو بہت پریگمیٹک ڈیسیجنز لیے ہیں, بہت پریکٹیکل ڈیسیجنز لیے ہیں. اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا سب سے پرانا تعلق ہے اور اب یہ ٹائم آ گیا کہ ہم اپنے وہ سارے جو ہمارا ریلیشن شپ تھا اس کو واپس جو ہے وہ مینٹین کریں, تو آپ تو آئسولیٹ ہیں اس ریلیشن شپ میں, پھر تو آپ کا ذکر ہی نہیں ہے. بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ جب وہ سوال ان سے پوچھا گیا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ایک یہ تصور ہے, کیونکہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اور نیت ان کی خراب نہیں ہے لیکن کر نہیں سکتے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ, کیونکہ جے شنکر کے ساتھ جو انہوں نے جوائنٹ ڈکلیریشن ہے وہ بہت کلیئر ہے اس میں کہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اور سوورینٹی کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے. اور پھر کسی نے ان سے پریس کانفرنس میں سوال پوچھا کہ ایسے گروپس ہیں افغانستان کے اندر جو انڈیا کے لیے جو ہے خطرہ بن سکتے ہیں. انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان گروپس کا جو ہے وہ خاتمہ کیا ہے, اور یہ لکھا بھی ہے جوائنٹ ڈکلیریشن میں جس کے اوپر سگنیچرز. تو افتخار صاحب یہ بتائیے, ہمیں تو کوئی ایسی گارنٹی انہوں نے نہیں دی. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ طالبان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اختلافات بھی ہیں اور ابھی رجیم چینج کے حوالے سے کیا سرائیاں سننے کو مل رہی ہیں. کیا اس بات کا امکان ہے کہ طالبان حکومت کا جو رجیم ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے, ہو تو سب کچھ سکتا ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل. لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو طالبان کا جو گورننس کا فریم ورک ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اٹس بیسیکلی یہ تھیوکریٹک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو وہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں, جس میں امیر ہے اور اس کے نیچے باقی سارے ماتحت ہیں. تو جو ریلیجس ڈیسیجنز ہیں اس میں تو آپ جو ہے انٹرپریٹیشن کے لیے انہوں نے کوئی اسپیس نہیں چھوڑی. تو اگر ویمنز ایجوکیشن ہے تو امیر کے نزدیک اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے تو بس نہیں کر سکتے, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اندر جو اسٹرکچرل چینجز ہے گورننس سے ریلیٹڈ, اس پہ آج سے چند مہینے پہلے سوال جو ہے وہ اٹھتے تھے کہ فلانے کو یہ کیوں دیا ہے, فلانے کو وہ کیوں دیا. اس کے اوپر اب کویشچنز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اوکے. پہلے یہ کویشچنز جو تھے وہ بند کمروں کے اندر جو ہے وہ ہوتے تھے جس کی خبر صرف باہر آتی تھی. اب اس اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. بلکہ حالیہ دنوں کے اندر جب انہوں نے انٹرنیٹ جو ہے وہ 48 گھنٹوں کے لیے بلاک کیا, کچھ انٹرنیشنل پریشر اور کچھ عوام کی وجہ سے, اور کچھ جو انویسٹرز افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی منسٹرز اور پرائم منسٹر کو کہا کہ بھائی یہ کھول لیں. تو انہوں نے اس کی برعکس کے وہ سپریم لیڈر کا کمانڈ تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے آپ بند رکھیں, انہوں نے انٹرنیٹ کھلوا دیا, جس کے اوپر وہ بحث مباحثہ جو ہے افغانستان کے اندر چلا. ان سملر پیٹرن بہت سارے افغان طالبان یا افغان عوام کے اندر جو انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے. اچھا, وہ یہ بتائیے کہ طالبان کے اندر کتنے گروپس ہیں؟ ایک عام آدمی یہ جاننا چاہے اگر کہ کتنے گروپس پہ مشتمل ہیں اصل میں, اور لیڈنگ پوزیشنز میں کون کون سے ہیں؟ دیکھیں, جو افغان طالبان ہیں ایک تو ان کی ایتھنک جو لینیج ہے میجورٹی ڈومیننٹلی پشتونز ہیں, ایک ایتھنک ڈیوائڈز ہیں, اور اس میں جو انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے وہ تاجک اور ازبیکس کے خلاف کیا ہے جو اپنے طالبان تھے.
تو ادھر تو بہت غم و غصہ ہے ٹورڈز دا ناردرن سائڈ، جو مزار ہے یا بدخشاں ہے یا باقی ایریاز ہیں، ایک وہ ڈیوائڈ ہے. دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ پاور بروکرز ہیں جو کیونکہ یہ تو سارے وار لارڈس تھے جس پھر طالبان کے امبریلا کے نیچے جو ہے آ کے اکٹھے ہوئے تھے. اس میں پھر حقانی فیکشنز ہیں، پھر اس میں یعقوب ہے، اور پھر اس میں کندہار کا جو فیکشن ہے، اور پھر ان کے منسٹرز کے اپنے جو ہے وہ ٹریڈ لنکس اور پرانے پولیٹیشنز سارے ہیں. تو ہم تقریباً 5 بڑی اینٹیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بڑی اینٹیز کو دیکھیں جن کی لائلٹیز جو ہے وہ اس پہ بیسڈ ہے کہ کون کس ٹائم پہ کتنے پاور پر ہے. ان اینی گیون چینج میں یہ کیونکہ اگر چینج آئے گا بھی افغانستان میں تو وہ انٹرنل جو ہے وہ کیٹلسٹ سے نہیں آ سکتا، میرا نہیں خیال. اس کے لیے ایکسٹرنل جو ہے کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی، اور اس ہیلپ میں جو ہے سب سے زیادہ جو ممالک انوالوڈ ہیں اس میں امریکہ ہے. کیا امریکہ افغانستان میں رجیم چینج کے لیے پر تول رہا ہے؟ دیکھیں جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جن انٹرلوکیوٹرز سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، اتنی جلدی تو نہیں، لیکن یہ پروجیکٹ ابینڈن کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا جو نظر آتا ہے صرف ایک ملک سے نہیں بلکہ جو وہ پورا وہ گلوبل جو پاور بروکرز ہیں ان کے ذہن میں جو ہے یہ اب انسسٹینیبلٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے.